درجات کے اور نسل شہداء کے نام پر رحم اللہ الفاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين في مقدم ترابه الفداء، واللعنة على أعدائهم في يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الصادق عليه آلاف التحية والسلام: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدونهم، إن الغلاة شر الخلائق، يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباده، والله إن الغلاة شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. صلوات پڑھیں محمد مولا صادق آل محمد سے ایک روایت آپ کے خدمت میں نقل کی۔ اس روایت کا مخاطب مومنین ہے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ولایت اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ تو اس روایت میں مولا امام صادق علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو مخاطب قرار دے کے فرماتے ہیں کہ ہماری شیعو، ہمارے چاہنے والوں، احذروا علی شبابکم الغلاة، کہ اپنے جوانوں کو، اپنی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو غالیوں سے دور رکھو، غلاة سے دور رکھو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْغُلَاةَ شَرُّ خَلْقِ اللَّهِ، یہ غالی لوگ، یہ غلو اہل بیت کے حق میں غلو کرنے والے لوگ اس کائنات پر، پروردگار عالم کے اس کائنات پر بدترین مخلوق ہے۔ کیوں؟ اس کے سبب آپ بیان فرماتے ہیں
فإن الغلاة يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية لعباد الله. یہ غلاة، یہ غالی لوگ وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، پروردگار عالم کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو، اللہ کے فقیر اور محتاج بندوں کو ربوبیت کا لباس پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں رب کا عنوان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا یہ غلاة اس کائنات کا بدترین مخلوق ہے۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں آگے بڑھ کر، واللہ ان الغلاة اشر من اليہود والنصارى والمجوس والذین اشرکوا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، یہ غلو کرنے والے لوگ، یہ غالی لوگ یہود سے بھی بدتر ہے، نصارہ سے بھی بدتر ہے، مجوس سے بھی بدتر ہے، مشرکین قریش سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ عزیزان گرامی، آج کل کا ایک مسئلہ ہے جس کا خطرہ ہمارے جوانوں کو ضرور ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں دشمن نے، البتہ ان کے پیچھے دشمن کا ہاتھ ہے کہ خصوصاً پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہے، بعض غلاة غالی لوگ منبر رسول پر چڑھتے ہیں اور اپنی غلاة کو غالی افکار ترویج دینے، غالی افکار کو دوسروں تک پہنچانے، مومنین کو گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کر لوں کہ غالی کون ہوتا ہے؟ کیا اہل بیت کی فضائل بیان کرنا، اہل بیت اطہار کے مناقب بیان کرنے کو غالی کہا جاتا ہے؟ ایسا نہیں۔ خود پیغمبر گرامی اسلام سے سینکڑوں روایات اہل بیت کے فضائل میں، اہل بیت کے مناقب میں، اہل سنت کے کتب ستہ میں، بخاری میں، مسلم میں، باقی کتب میں نقل ہوئی ہے۔ پھر یہ مقصود نہیں ہے۔ تو پھر یہ غلاة کون ہے؟ غالیوں کو جاننا، غالیوں کو پہچاننا اور ان کے غلط افکار کو پہچاننا وقت کی ضرورت ہے۔ والدین کے لیے بھی چاہیے اور جوان بھی ہوشیار رہیے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے مختلف افکار کی وجہ سے ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے کو نقصان پہنچے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مدد حق ہے۔ تو یہ غالی کا مسئلہ ایک نیا مسئلہ نہیں ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ پیش آیا، بلکہ تاریخ میں اسلام سے پہلے جو اقوام رہتے تھے ان کا ہاں یہ مسئلہ تھا، اور اسلام کے آنے کے بعد یہ مسئلہ رہا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے غلو کرنے کی دین میں کوشش کی، تو پیغمبر گرامی اسلام نے سختی سے ان کو منع کیا۔ امیر المومنین کے دور میں لوگوں نے کوشش کی تو امیر المومنین نے سختی سے ان کے ساتھ برخورد کیا، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے بعد جب امام سجاد، امام محمد باقر، امام صادق کا جب دور آتا ہے تو یہ وہ دور ہے، بنی امیہ کی حکومت ہے، بنی عباس کی حکومت ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ غالی در حقیقت اہل بیت کے اس نورانی چہرے کو، ان کے نورانی وجود کو متہم قرار دینے، ان کے پاک مذہب اور مکتب کو بدنام کرانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، بہترین وسیلہ ہے، تو انہوں نے نہ صرف غلاة کے ساتھ برخورد کیا بلکہ انہوں نے غلاة کو ترویج دی، بلکہ پیسے دے کر غالیوں کو بیچتے تھے
اور غالی اہل بیت کے حق میں غلو کرتے تھے، جس کے نتیجے میں مسلمان کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے، موحدین کے سامنے اہل بیت کا وہ پاک چہرہ، اہل بیت کا وہ پاک مذہب مکتب بدنام ہوتا۔ یہی وجہ سے اس روایت میں صادق آل محمد فرماتے ہیں ان الغلاۃ الشر من الیہود والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یہ غالی لوگ یہود سے بھی بدتر ہے، نصارہ سے بھی بدتر ہے، مجوس سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہودی اگرچہ وہ باطل پر ہے لیکن کبھی وہ اہل بیت کے ماننے والے ہونے کا ادعا نہیں کرتا۔ مسیحی اگرچہ وہ باطل پر ہے لیکن کبھی وہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والے کا لبادہ نہیں پہنتا۔ مجوسی اگرچہ وہ باطل پر ہے، آتش پرست ہے، لیکن کبھی انہوں نے مولا علی کے راہ پر چلنے والے مولا علی کے شیعہ ہونے کا ادعا نہیں کریں گے یہ لوگ۔ لیکن یہ غلاط، یہ غالی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار کے ولایت کا لبادہ پہن کر، مکتب اہل بیت کا لبادہ پہن کر اہل بیت کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں۔ لہذا اس کائنات کا بدترین مخلوق یہ غلاط ہے۔ اب یہ کون ہے، ان کی نشانیاں کیا ہے؟ میں آج کے اس مجلس میں دو اہم نشانیوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ روایات اہل بیت کی روشنی میں صلوات پڑھیں محمد و محمد۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غالیوں کی ایک اہم ترین نشانی یہ ہے کہ یہ غالی لوگ اہل بیت اطہار سے عنوان بندگی کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت بندے خدا نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ عبادت، ان کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم کی بندگی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذوات ہے کہ جن کے وجود میں پروردگار عالم نعوذ باللہ حلول کر دیا ہے، اور جس کے نتیجے میں ان کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولا علی نعوذ باللہ وہ ذات ہے کہ جس کے وجود میں پروردگار عالم حلول کر دیا ہے، لہٰذا ان کو بندگی کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ ساری دعائیں کیا ہے، یہ ساری عبادتیں امیر المومنین کی کیا ہے؟ راتوں رات کھڑے ہو کر ہزار رکعت بجا لاتے تھے، وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ لوگوں کو سکھانے کے خاطر تھی، ورنہ ان کو نہ عبادت کی ضرورت ہے نہ بندگی کی ضرورت ہے۔ یہ غلاط کی ایک مین اور اہم ترین خصوصیت ہے، ان کی نشانی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام محمد باقر لعن اللہ المغیرۃ انہ کان یکذب علی علی۔ یہ مغیرہ انہی غلاط میں سے ایک معروف ہے جن کا عقیدہ تھا کہ امام محمد باقر کی ولادت نہیں ہوئی ہے بلکہ ڈائریکٹ آسمان سے یہ نزول ہوئے ہیں، اور یہ امام محمد باقر جن کے وجود میں خود پروردگار عالم خدا حلول کر دیا ہے، لہذا ان کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے ان کی عبادت کریں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ چنانچہ امام محمد باقر اس مغیرہ پر لعنت بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں یہ مغیرہ ملعون، در حقیقت یہ جھوٹا انسان ہے۔ پھر فرماتے ہیں لعن اللہ من قال فینا ما لا نقولہ، پروردگار عالم لعنت کرے اس بندے کو، اس شخص کو، وہ ہماری طرف وہ چیزیں نسبت دیں جس کا ہم نے نہیں کہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَدَالَنَا عَنَ الْعُبُودِيَّةِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَنَا وَإِلَيْهِ مَآبُنَا وَمَعَادُنَا، اور لعنت ہو اس شخص پر کہ جو ہم اہل بیت سے عبودیت کے اس مقام کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ہم اہل بیت سے بندگی کے اس عنوان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ ہم اہل بیت اطہار کو اتنے مقامات اگر پروردگار عالم نے عطا کی ہے تو یہ مقامات اسی بندگی کے نتیجے میں ہے۔ اہل بیت اطہار وہ بندے ہیں اللہ کے جو سراسر 100% 100% پروردگار عالم کے ارادے کے سامنے، مشیت کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ اسی وجہ سے ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کا بندہ ہے پھر اللہ کا رسول ہے۔ اگر رسول خدا کو رسالت کا مقام ملا ہے، نبوت کا مقام
امیر المومنین کو باقی ائمہ کو امامت کا مقام ولایت کا مقام ملا ہے تو سب یہ بندہ ہونے کی وجہ سے ہے، ان کی بندگی کی وجہ سے ہے، مقام بندگی کی وجہ سے ان کو یہ مقامات ملی ہے۔ لہذا ان کی ایک واضح نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ اہل بیت اطہار سے مقام بندگی کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت اس کی طرح اشارہ کرتے ہوئے صادق آل محمد سے ایک خوبصورت روایت ہے۔ دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہ لوگ وہ افراد ہیں کہ جو اسی روایت میں امام صادق اشارہ فرمائے یدعون الربوبیۃ لعبادۃ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو پروردگار عالم کی ذات کو، عظمت کو گٹھانے کے بعد مقام ربوبیت جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اس مقام کو، اس عنوان کو اہل بیت کے ساتھ مستقبل دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی رب ہے، علی رب ہے، رب علی، رب علی، نعوذ باللہ۔ یہ جو کہتے ہیں منبر پر چڑھ کر رب علی ہے، علی ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، یہ لوگ اولاد ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں یدعون الربوبیۃ لعباد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کی واضح ترین نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ بندگان خدا کو، اہل بیت اطہار کو رب سمجھتے ہیں، اپنا خالق سمجھتے ہیں، اپنا رازق سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اولاد ہے، اس کائنات کا بدترین مخلوق ہے۔ چنانچہ امیر المومنین کے دور میں ایک قوم، چند افراد امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب داخل ہوئے امیر المومنین پر، انہوں نے اس طرح سلام کیا، السلام علیک یا ربنا، ہمارا سلام ہو اے ہمارا پروردگار، ہمارا رب۔ امیر المومنین سخت ناراض ہوئے اور انہیں توبہ دلایا کہ توبہ کرو اس کام سے، کہ وہ رب میرا اور تمہارا رب وہ ذات پروردگار عالم ہے، ہم سب کا رب ذات پروردگار عالم ہے۔ اس عقیدے سے، اس فاسد عقیدے سے، اس غلط نظریے سے پلٹ جاؤ، توبہ کرو۔ انہوں نے توبہ کرنے سے انکار کیا۔ اگر مولا امیر کا شیعہ ہوتے، جب مولا نے کہا توبہ کرو، توبہ کر لیتے، لیکن انہوں نے توبہ کرنے سے انکار کیا۔ چنانچہ مولا امیر نے 2 گڑھے کھود لیے اور دونوں گڑھوں کو آپس میں گلا دیے۔ دینے کے بعد ایک گڑھے میں آگ، لکڑی ڈال کر آگ چلا دیے اور دوسرے گڑھے میں ان لوگوں کو ڈال دیے۔ ڈالنے کے بعد آتش روشن کیا، آگ روشن کیا، جس کے نتیجے میں دم گھٹ کے یہ لوگ مر گئے، واصل جہنم ہوا۔ تو ان میں یہ جرأت نہیں تھی، لیکن صادق آل محمد کے دور میں، دیگر ائمہ کے دور میں بنی امیہ اور بنی عباس نے بعض لوگوں کو پیسے دے کر، روٹی دے کر اس کام پر موکل کیا تھا کہ یہ لوگ اہل بیت کے حق میں غلو کرتا تھا۔ اہل بیت اطہار ان سے نالان تھے، ان سے بیداری کرتے تھے مسلسل، اور اپنے چاہنے والوں کو ان سے دور رکھنے، ان سے بائیکاٹ کرنے کے حکم دیتے تھے مسلسل۔ اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ آج کل یہ مسئلہ جب ہمارے معاشرے میں ہے تو ہمیں بھی ہوشیار رکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے جوانوں کو، مومنین کو ہوشیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت اطہار کس طرح ان کے ساتھ برخورد کرتے تھے، ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، میں ایک ہی روایت نقل کر کے آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ ایک روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الغلاة کفار من جالسهم وخالطهم وآكلهم وشاربهم وواصلهم وزوجهم خرج من ولایت اللہ۔ یہ غالی لوگ جو منبر رسول پر چڑھ کر اس طرح کی غلط نظریات پھیلاتے ہیں، ہم نے بھی اہل بیت اطہار کی فضائل بیان کی کہ اہل بیت اطہار در حقیقت واسطے فیض ہیں، واسطے خلق ہیں، واسطے برکت ہے، لیکن خالق کائنات، رازق کائنات، رب کائنات پروردگار عالم کی ذات ہے۔ چنانچہ مولا امام رضا فرماتے ہیں کہ اولاد وہ کفار ہیں من جالسہم وخالطہم،
اگر کوئی شخص ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی مجلس میں شرکت کرتا ہے، ان کے ساتھ رفت و آمد رکھتا ہے، ان کے ساتھ آنا جانا اگر رکھے تو پھر وہ شاربہم وواصلہم، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، ان کے ساتھ اجتماعی زندگی کر لیں، تو فرماتے ہیں خرج من ولایت اللہ، تو وہ شخص بھی پروردگار عالم کی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے۔ ومن ولایت اہل البیت، اور ہم اہل بیت کی ولایت سے وہ نکل جاتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک غالی، ایک بدجنس انسان کہ آج بھی ہمارے معاشرے جو اولاد ہیں ان کے پیچھے MI6 کا ہاتھ ہے، برطانیہ کی جو embassy ہے ان کا ہاتھ ہے۔ یہ لوگ در حقیقت ان کے ذریعے تشیع میں پھوٹ ڈالنے، تشیع کے چہرے کو مسح کرنے، مکتب اہل بیت کے اس پاکیزہ چہرے کو مسح کرنے کی خاطر ان کو آگے بڑھایا ہے۔ اور ان کے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ منبر رسول پر چڑھ کر غلو کی باتیں کھلے عام میں غلو کی باتیں کرتے ہیں، لیکن مومنین بیٹھ کے ان کو سنتے رہتے ہیں۔ جبکہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی ان کے مجلس میں اگر بیٹھ جائے تو پھر خرج من ولایت اللہ، تو سمجھ لو پروردگار عالم کی ولایت سے وہ خارج ہو جاتا ہے، اور ہم اہل بیت اطہار کی ولایت سے وہ نکل جاتا ہے۔ اور کوئی شخص اللہ کی ولایت سے نکل جائے، رسول اللہ کی ولایت سے خارج ہو جائے، اور اہل بیت اطہار کی ولایت سے اگر نکل جائے تو سمجھ لو وہ شیطان کی ولایت میں داخل ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کی امامت اور ولایت کے ماننے والے ہیں۔ اہل بیت کے ماننے والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں اہل بیت نے رکنے کا حکم دیا ہے وہاں رک جائے، جہاں اہل بیت نے سجدے کا حکم دیا ہے وہاں سجدے میں جائے، جہاں اہل بیت نے آگے بڑھنے کا حکم دیا وہاں بڑھے۔ کہ 100% ہم ان کے مطیع ہو، اس سے کہا جاتا ہے شیعہ اہل بیت۔ اگر آپ کو اہل بیت کے حقیقی پیروکار، حقیقی شیعہ، حقیقی ولائی دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا میں دیکھیں۔ یہ کربلا والے حقیقی شیعہ تھے، شیعہ اہل بیت تھے، حقیقی پیروان اہل بیت ہیں۔ انہی کربلا والوں میں سے ایک عظیم ہستی جس کا نام ابوالفضل عباس ہے، علمدار حسین ہے۔ یہ علمدار حسین جن کے بارے میں مشہور ہیں، بنی ہاشم کے بڑے فقہاء میں سے شمار ہوتے تھے۔ زق العلم دقا، بچگی میں علم لدنی کے مالک شخصیت تھی، فقہاء اہل بیت میں سے شمار ہوتے تھے، بزرگ شخصیت تھی آپ کی شخصیت۔ اس کے باوجود مولا حسین کی ولی خدا کے سامنے ایک غلام کی حیثیت سے آپ اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ شان میں کان امن العباس نافذ البصیرہ، کان امن العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان جاہد مع ابی عبداللہ حسین۔ ہمارا چچا عباس پختہ بصیرت، کامل یقین کا مالک شخصیت تھی۔ اب عبداللہ حسین کے ساتھ، مولا حسین کے ساتھ انہوں نے جہاد کی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ امام سجاد فرماتے ہیں ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ان اللہ تعالی اعطى له درجة في الجنة يغبطه جميع الشهداء من الاولین والآخرین۔ پروردگار عالم نے جنت میں مولا عباس کو ایسا مقام دیا ہے، ایسی منزلت عطا کی ہے، اس مقام کو دیکھ کر اولین سے لے کر آخرین تک کے شہداء کے منہ میں پانی آتا ہے، ان کو غبطہ ہوتا ہے۔ اے کاش یہ مقام ہمیں بھی نصیب ہوگا۔ ایسی شخصیت ہے، لیکن کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غلام کی حیثیت سے مولا حسین کے سامنے ہے۔ حقیقی شیعہ، حقیقی والی مولا عباس ہے۔ عزاداران حسین، مظلوم کربلا پر ایک ایسا وقت آتا ہے، عصر عاشور ہے،
کہ مظلوم کربلا ایک وہ تنہا ہے خیمگاہ میں جناب عباس اور امام حسین کے علاوہ کوئی اور مرد نہیں ہے، کوئی اور شخص نہیں ہے۔ دشمن کی طرف سے مسلسل حملے مبارز کی آواز آ رہی ہے تو راوی کہتا ہے مولا عباس جب مظلوم کربلا کو یہ وہ تنہا پاتے ہیں تو مظلوم کربلا کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وقال یا اخی حل لی رخصت، کہا کہ فرماتے ہیں کہ مولا حسین علی اکبر کے بعد بنی ہاشم کی جوانوں کی شہادت کے بعد مجھ عباس کو دنیا میں رہنے کی کوئی تمنا نہیں ہے، کیا مجھے بھی رخصت دو گے؟ کیا میدان کارزار کی طرف جانے کی اجازت دو گے؟ عزاداران حسین فبكى الحسين بكاء شديدا حتى ابتليت لحيته۔ راوی کہتا ہے یہی سننا تھا، مظلوم کربلا میں زار زار آنسو بہائے، مظلوم کربلا میں زار زار روئے، یہاں تک محاسن شریف تر ہو گئے۔ کہا یا اخی انت علامت عسکری ومجمع عددنا۔ بھائی عباس آپ تو میرا علمدار ہیں، آپ اگر میدان چلے جائے تو میں علم کس کے ہاتھ دوں؟ عزاداران حسین فرماتے ہیں بھائی عباس آپ تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر میدان چلے جائیں تو میرے لشکر کو سے کون سنبھالے؟ مظلوم کربلا نے روئے، کہا عباس اگر میدان جانا ہی ہے تو ذرا خیمگاہ کی خیال تو کر لو، بچے پیاسے ہیں، پیاس سے نگار ہے۔ مولا عباس خیمگاہ آئے تو ہر طرح سے علاتش کی آواز ہے، بچوں نے پیاس کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ مولا عباس نے بچوں کو حوصلہ دیا، سکینہ سے خوشب مشکی دیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، چند قدم رخصت لے کے نکلے تھے۔ شیخ صدور رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں پیچھے سے ٹہل کی آواز آتی ہے، مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ مظلوم کربلا کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ کہا مولا آپ نے مجھے اجازت دی تھی، کیوں آئے؟ کہا بھائی عباس آپ کے جانے کے بعد دنیا میرے آنکھوں میں تاریک ہو گئی ہے، دونوں ساتھ دشمن کے مقابلہ کرتے ہیں، دونوں ساتھ شہید ہو گئے یا دونوں ساتھ فتح کر لیں گے۔ عزاداران حسین عمر صاحب کی فوج نے مولا حسین کو عباس سے جدا کیا، عباس علمدار نے مشرع کا رخ کیا، مشرع پر 4000 سپاہی موکل تھے، حیدر کرار کے بازو نکال کر حملہ کیا، 80 بندوں کو واصل جہنم کیا، مشرع خالی ہوا، عباس پیاسے تھے، سواری کے ساتھ مشرع میں داخل ہوئے، خوشب مشکی سے کو پانی سے بھرایا، بہت ہی پیاسے تھے، چلو میں پانی لیا، پینے کا ارادہ کیا تھا، ایک دفعہ
عباس علمدار مشرقہ سے نکلے، خیمگاہ کا رخ کیا، دشمن حائل ہو گئے، ہر طرح سے پتھروں کے ذریعے تیر سے حملہ ہو رہے ہیں، لیکن مولا عباس کا ایک ہی حضر ہے، وہ پانی خیمگاہ تک پہنچانا تھا۔ آگے بڑھے، افسوس واولا ایک ملعون کمنگاہ میں چھپ گیا۔ مولا عباس آگے بڑھ رہے تھے، تلوار کا وار کیا تو عباس علمدار کا دائیں بازو جدا ہو کے زمین کربلا پر آیا۔ عباس علمدار نے مشکی بائیں ہاتھ بائیں بازو میں ڈالا، تلوار کو بائیں بازو میں لیا، اپنے آپ کو تسلی دیا، کہا اے قوم اشقیاء، میرے دائیں بازو کٹ بھی جائے لیکن میں اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آگے بڑھ رہے تھے، حکیم ملعون نے کمینگاہ سے وار کیا تو بائیں بازو بھی کٹ کے زمین کربلا پہ آ گیا۔ افسوس واولا مشکیزے کو تانزو میں لیے، تلوار ہاتھ سے گر گیا۔ پھر بھی مظلوم مہدی عباس علمدار آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک ملعون نے لوہے کے ایک گوشت کو ہلاتے ہوئے لا کر عباس علمدار کے سر اقدس پر مارا، سر شق القمر ہو گیا۔ افسوس واولا تیروں کی بارش ہوئی، ایک تیر آ کے مشکیزے سے لگ گیا، پانی بہ گیا، دوسرے تیر آ کے آنکھوں میں لگ گئی۔ افسوس واولا راوی کہتا ہے وَوَقَفَا مُتَحَيِّرًا، عباس رک گئے، سوچنے لگے اب میں کیا کروں، دشمن کا مقابلہ کرتا، جسم پر بازو نہیں ہے، خیمگاہ جاؤں، پانی ہاتھ میں نہیں ہے، سکینہ کا کو کیا بتاؤں، آزادہ رام حسین مظلوم علی مرتضیٰ کا بیٹا عباس بن علمدار کھڑے تھے۔ ایک دفعہ ایک ملعون نے پیچھے سے نیزے سے وار کیا۔ اب آپ خود سوچیں، سواری پر کھڑے ہیں، آنکھوں میں تیر ہے، بدن پہ بازو نہیں ہے، آواز دی یا مولا علیک منی السلام، مولا حسین میرا آخری سلام آپ پر ہو۔ عباس علمدار گھوڑے سے گرے زمین کربلا پر، اب مجھے نہیں پتا کیسے گر چکے ہوں گے۔ جب آواز مظلوم کربلا کے کانوں سے ٹکری، راوی کہتا ہے میں حسین کو دیکھ رہا تھا، نکلنے میں دیر ہوا، میں نزدیک جا کے دیکھا تو مظلوم کربلا کہہ رہے ہیں الان انکسر ظہری، عباس بھائی عباس آپ کی ندا نے میری کمر توڑ دی۔ مظلوم کربلا احتجاج کے حالت میں تھے۔ مظلوم کربلا کی مظلومیت کے واسطے ہماری اس قریب عبادت کو اپنی پروردگارہ جو مومنین اور مومنات اس میں تشریف فرما ہے، بحق المحسن عباس ان کی تمام شرعی خواہش کو پورا
اقتدار الفرائض الحسین پروردگارہ مجید الہی کو شفاء عاجل عطا فرما پروردگارہ جو مؤمنین پریشان حال ہے مشکلات میں گرفتار ہے مشکل کشیاں کے بیٹے کے واسطے اور عباس کے واسطے ان کی تمام مشکلات کو حل فرما پروردگارہ شایان دنیا کی جس کونے پہ انتقام نار کے تعلق کی معاوضہ کرنا پروردگارہ جو صاحب اولاد ہے اور حضر اولاد اور حضر عباس کے واسطے ان کے اولاد کو میرے اولاد قرار کرنا پروردگارہ جن کو اولاد کی تمنا ہے انہیں اولاد مدینہ سے پھر بہت توبہ دے پروردگارہ میں تمنا کے ضرور متعین فرما اور ہم سب کے تمام کے انصار و آرام کی سطح دے